یہاں پہ تو ایسی پولرائزیشن ہوگی کہ آپ نے سائن نہیں نہ کیا مجرد بورڈ میں کچھ پولیس اہلکار رکھیں. یہاں پہ کرکٹ جو ہے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پرفارمنس نہیں ہے, وہ سیفٹی ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک شہر کا جو گرین کور ہے وہ 30% سے اوپر ہونا چاہیے. سر لاہور کا 3 ہے. 3%. یہ لاہور اور دلی نے مل کے مسئلہ حل کرنا ہے. ایک آپ چھلڑ کو یہ کہیں گے کہ تو چھاپا مار کے میرے دوست فیصلہ کرنا ہے کہ مجرا جڑا ہو رہا سی وہ فوش ہے کہ نہیں ہے. سبجیکٹو ہے, وہ کہے گا نہیں اے تو ٹھیک ہے جڑا میں دیکھنا ہو وہ فوش ہوتا ہے. بات چیت. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر حالات تھوڑے تشویشناک ہیں, کیا ہوا سر؟ لیکن اب میں گھبراتا نہیں ہوں, میں نے فیصلہ یہ کر لیا. سر بالکل ٹھیک. تو تھوڑی سی ہماری جو ہے پیٹرنیج جو ہے پیٹریون کی وہ نیچے گئی ہے. اوکے. تو لیکن وہ ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت لوگ جو ہے نا یہاں پہ کریڈٹ کارڈ پہ ٹیکس اتنا بڑھا دیا ہے کہ لوگ گھبراتے ہوں گے بیچارے. ظاہر ہے کہ یار 20% ٹیکس کیوں دے رہے ہیں. تو باقی کوئی اگر ہمارے دیکھنے والوں میں ذرا تھوڑا سا ٹیکی ہے تو وہ پلیز بتائے کہ اگر ہم کوئی اس پہ بھی شروع کر دیں کہ ایزی پیسہ جیز کیش پہ جو پیسے آئے ہیں اس کی بھی ایک لسٹ کو, اس میں سے میں سی وی وی لسٹ نکال سکتا ہوں کہ وہ کہ جی اس مہینے میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو ان کی ہم لسٹ چلا سکیں. یہ کوئی پلیز مجھے سمجھا دے تاکہ ایک وہ کریڈٹ کارڈ سے بچنے کا بھی ایک طریقہ آ جائے. سر تو آپ نے بالکل سر ٹھیک ٹیکنیکل بات کی. سر مجھ سے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کیا کروں سر؟ سر آپ اپیل ڈال دیں. سر میں سختی کرتا ہوں سر, آپ کو پتہ ہے میں سختی نہیں کرنی ہے, نرمی سے کرا. آپ نے بتانا میں اس طرح نہیں سر, جو بندہ مطلب سختی کیا کرے مفتوں سے کہ لائک نہیں کر رہے, شیئر نہیں کر رہے, یہ کچھ کر رہے ہیں. یہ جو پیسے دیتے نا ان کے ساتھ آپ نے پیار سر اس کے لیے سر ایک ہی جیسر ایک سگنل وہ یہ سر یہ یونیورسل ہے سر. یہ سر آپ نے کسی گاڑی سے راستہ مانگنا ہے, آپ نے پیدل چل رہے تو کسی کو آپ یوں کر دیں, یہ یونیورسل سائن ہے سر. یہ ہر ملک میں ہر کلچر میں ہے کہ یار ایک منٹ یار تو میں یہ کر رہا ہوں سر, باقی وہ خود ہی سمجھدار ہے سر. صحیح بات ختم کر دی سر بس سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں میں سر؟ میں آپ کو سر محکمہ ماحولیات میں لے کے جاتا ہوں سر, ایک سیر کرتے ہیں. مجھے نا محکمہ ماحولیات میں رکھا کریں. تو سر وہاں پہ سر ایسے کہ آج صبح میں اٹھا اور بڑے دنوں دکھ ہوا آپ کو؟ سر دکھ ہوا سر, بڑے دنوں سے موقع نہیں مل رہا تھا گولف کھیلنے کا, وہی پلان بن گیا تو میں سر چل پڑا. تو اچھا میں اٹھا تو سب سو رہے, دن ارلی سیٹرڈے تھا تو ذرا ارلی تھا, سب سو رہے. تو میری بیگم نے مطلب آدھی نیند میں مجھے کہا کہ باہر بہت اسموگ ہے, ذرا ریکنسیڈر کر لو. سر آپ کو پتہ ہے میں کس قسم کا انسان ہوں سر؟ تو میں نے کہا یار ایسی کی تیسی دیکھی جائے گی. سر سلو بھائی والا نا کہ ایک دو کمٹمنٹ کرتی سر, کمٹمنٹ کر لی تو میں جا رہا ہوں. تو اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بچے گھر پہ ہیں. تو میں نے کہا بچے گھر پہ رہیں, مطلب ان کا مراد بات جو مثلاً کہہ رہی تھی میں بعد میں بتاتا ہوں. سر میں باہر گیا تو سر ایک زبردست قسم کی سر میرے سامنے لیر تھی سر, مطلب ایک بالکل سر دھول جسے نہیں کہتے کہ آندھی چل رہی ہے تقریباً. تو سر میں نے کہا چلو چیک ہی کر لیتے کتنا ہوگا, مطلب یہ تو مجھے 600 کی فیل آ رہی ہے. سر 1190 آف 13 AQI میٹرز جو تھے وہ 1190 دے رہے تھے. تو مجھے سمجھ یہ میری بیگم بیسیکلی کہہ رہی تھی کہ تو جا, بچے گھر پہ بیٹھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو میسج کیا کہ ججز کمرے میں بچے بیٹھ رہے ہیں, کوشش کرو کہ وہاں پہ ایئر پیوریفائر بھی آن کر لیا جائے اور کھڑکیاں بھی بند کر لیں. سر 1100 تو از بیسکلی مطلب آپ اپنے گاڑی کے انجن کے جو ایگزاسٹ کے اندر بیٹھ جائیں تو وہ بھی شاید اتنا ہی دیتا ہو. تو سر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. پھر وہی سر کنسپریسیز اور جو ایک ہر سال کی طرح ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ ملک جو ہے یہ اس کی فصل جلا رہے ہیں, تو ہم پتہ نہیں فصل جو ہے جب ہماری جلتی ہے اس کے ان کو لوشن ملتے ہیں جا کے, ہم بھی تو جلاتے ہی ہیں نا سر. تو اور دوسرا کہ جی وہاں پہ دیوالی ہوئی ہے تو پٹاخے بڑے پھوڑے گئے ہیں. سر اس کی کتنی مطلب میں کہتا ہوں سر کتنے مربوں میں وہ پٹاخے بھی چلا لیں تو یہاں 1000 پہنچے گا. ویسے بھی انہوں نے بڑی سختی کی اس دفعہ, وہاں پہ اتنا ایزی نہیں تھا. تو یہ سر تمام سموگی معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں بڑا دیکھنا پڑے گا. میں نے صبح ٹویٹ بھی کی, میں دہرا دیتا ہوں, میں ٹویٹ کیا کہ میں نے مریم نواز صاحبہ سے مخاطب ہوتے کہا کہ آر یو برنگنگ دا رین. تو اب I don't know if the Punjab government is bringing the rain. 35 کروڑ روپے سنا ہے کو خرچہ گیا ہے یا خرچہ جائے گا یا خرچ رہے ہیں. لیکن سر اگر 1100-1200 والے 4-5-6 اور دن نکل گئے تو آپ سمجھیں مطلب کچھ جو سائنٹسٹ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی ایج کم ہو رہی ہے بس, اور تو کوئی مسئلے والی بات نہیں, کیونکہ چوز تو رہے ہیں ہم سے. سر کیا آپ نے سر ویسے یہ زبردست طرح آپ نے سر آپ کی پوری جو بات ہے اس کو میں نے سم اپ کر دی ہے, سب کیا خاص کے. واہ واہ واہ.
سر وہ بات یہ ہے کہ یقیناً مطلب بہت سارے فیکٹرز ہیں. مطلب آج بھی شاید آج یا کل بھی مریم اورنگزیب صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹر انہوں نے بتایا وہ گاڑیوں اور بائکس کا ویکلز کا دھواں ہی تھا. ٹھیک ہے, اچھا ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. اچھا اگین لیکن پھر وہی بات ہے, میرا خیال ہے کہ جو ان کے پاس ڈیٹا ہے نا وہ بالکل نیا نہیں ہے, وہ پرانا ہے. اچھا اس میں لاہور کی اس پہ جو سب سے مزیدار انہوں نے بات کی وہ تو یہ تھی کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک شہر کا جو گرین کور ہے وہ 30% سے اوپر ہونا چاہیے. سر لاہور کا 3 ہے, 3% رہ گیا ہے. اور ابھی بھی یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ فخریہ کاٹتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ کو کیسی سڑک دیتے ہیں ہم یہ ہوں. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ بات کر کے آپ نے لے لی سر میری ہر چیز اپنی جگہ جو ہم نے بات کی ہے, لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ سوئے تھے رات کو 250 350 پہ اور اٹھے تو 1300 تھا, مطلب یہ ایک کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہے. سو یہ جو ہے نا یہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ہے سٹبل برننگ. اچھا اب وہ بات یہ ہے کہ وہ ہوا جب ادھر سے ادھر کی ہوتی ہے تو یہ بڑھ جاتا ہے, جب ہوا ادھر سے ادھر کی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. مطلب یہ جو ایک رات میں جو 1000 ٹپ جاتا ہے نا, یہ سٹبل برننگ کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا اب پھر وہی بات ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. مطلب وہ جو ہے نا کہ وہ مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ تو آپ کو ریجن کو افغانستان, انڈیا, پاکستان یہ سب کو مل کے کچھ کرنا پڑے گا اس کو لیے. لیکن سر وہ نہ مل کے بھی نہیں ہو سکتا. ایک تو خیر اس میں آپ کو مزیدار بتاؤں کہ میں جو ہے نا ایک میں نے نئی چیز بھی سیکھی ہے, الٹیٹیوڈ. سر الٹیٹیوڈ کی بڑی گیم ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ لاہور بڑھ جاتا ہے, دلی بڑھ جاتا ہے, امرتسر کو اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ویلی سی بن جاتی ہے اس کی. اچھا دوسرا مطلب ہاں بالکل کہ بنگلور آپ چلے جاؤ تو وہاں پہ اس کے ارد گرد کے شہروں کو کا اتنا اچھا موسم نہیں ہے جتنا اس کا اچھا موسم ہے الٹیٹیوڈ. سر الٹیٹیوڈ کے بہت سر یہاں سے اٹھ کے آپ باٹا باد چلے جائیں سر تو وہاں پہ بھی سر سکون ہے نا. تو یہ چیزیں اچھا اب وہ جو ہے نا کہ اب سارے مل کے کر کیا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو سٹبل والا معاملہ ہے نا, اس کو تو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے دونوں ادھر ادھر, تو اس کے لیے ایک چیز آپ کو کرنی پڑے گی which is very difficult. وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی کراپ سائیکل میں سے ایک کراپ کم کرنی پڑے گی کہ جب پھر وہ اس کی وجہ سے جب آپ کو فری ٹائم مل جائے گا نا تو آپ نیچرل طریقے سے فصل کلیئر کریں گے. ہاں کسان کو اگر یہ نہیں ہے نا پریشر کہ اس نے راتوں رات کرو, تو اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا پاکستان بوتھ نہیں کر سکتے. یہ آسان کام ہے. کون سی کراپ نکال لیں گے سر, کچھ بھی نہیں نکال سکتے. تیسری چیز وہ جو آپ نے وہ والی بات کر دی نا, وہ بھی کہ وہ جو دیوالی والے پٹاخے, رسپانسبل ریمارک ہے سر. وہ پھر وہی بات کہ 100 کا فرق پڑ جائے گا, 200 کا فرق پڑ جائے گا, اس طرح نہیں پڑ سکتا. اور وہاں پہ اب اتنی اس دفعہ سختی ہے, مطلب اور اس دفعہ بھی کیا شاید پہلے سے ہی ہے, وہ تو اب نا انہوں نے پہلے جہاں پہ ٹھیلوں پہ مل جاتے تھے پٹاخے اب نہیں اجازت. پھر وہاں پہ دکانیں اگر 10 دکانیں ہوتی تھی تو 2 رہ گئی ہوئی ہیں. انہوں نے کوئی نکالنے ہیں اسپیشل گرین, ان پہ جو ہے سٹیمپ ہوتی ہے کہ یہ جی کم ایمیشن والے, کاربن ایمیشن والے پٹاخے ہیں, اور آپ نہ جو ہے وہ اس جس پہ یہ گرین سٹیمپ نہیں لگی ہوئی وہ آپ نہیں پھاڑ سکتے, نہ بیچ سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں, اس پہ پتہ نہیں جیل ہے, یہ ہے, وہ ہے. اچھا وہ اس کی وجہ سے پٹاخے ہو بھی اتنے مہنگے گئے ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ بڑا پٹاخوں والا سین نیچے چلا گیا. سر ایک تو مہنگے بھی ہوتے ہیں, جس چیز کو آپ گرین کرتے ہیں نا سر اس کے اندر اس کو جو ایسنس ہے نا سر وہ چیزیں, سر وہ پٹاخا ٹھا نہیں کر رہا, وہ کر رہا ہے پراٹھا کہہ رہا ہوں پٹاخا. سر ہمیں وہ والے پٹاخے نہیں چاہیے نا, ٹھا والے چاہیے سر جو بچپن میں ہوتے تھے سر. اور ویسے ہی سر دیکھیں ایک انار جس بندے نے صحیح طرح تیار کیا ہو, اور مطلب ایک تو دیکھیں نا اب تو بڑے مطلب اس قسم کے چھوٹے والے آتے ہیں سر. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو انار کے بھی سائز ہوتے تھے سر ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو انار جو ہوتے تھے نا, وہ جن لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے اناروں کے ساتھ, وہ ہاتھ لے کے گئے ہوئے. اور اب تو دیکھیں نا انہوں نے بڑا اچھا ایک اس کے اوپر چھوٹی سی ایک بنا دی کینوپی سی, اس کے اندر مسالہ ہاتھ سے ہی آپ سائڈ کر کے یوں رکھ دیں, اور پھر وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. لیکن سر اس کے بعد بندہ جان پہ کھیل کے جو انار آن کرتا تھا نا, ایک تو وہ شہزادہ, لیکن سر اس کی پھر سر جو رونقی ہوتی تھی وہ بھی ایک تھرلنگ چیز ہوتی تھی, اور چلتا ہی بڑا لمبا تھا. پر سر اب پٹاخوں پہ چلے گئے تو سر اور بات کوئی نہیں ہونی, یہ کسی اور دن بات کریں گے. یہ کسی اور بات کریں گے. ایک ہمارے نا دوست نے آج صبح بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ایسا مسئلہ ہے جو سب کو برابر اس سے اثر پڑتا ہے, لیکن نا اگر آپ یہ سوچتے ہو نا کہ سب
اس پر کام کریں گے مل کے تو وہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولرائزیشن اتنی ہے کہ آپ اگر آج کہو گے نا کہ یار 1300 ہو گئی ہے AQI تو یہ تو بہت غلط ہو گیا ہے, یہ تو حکومت کو کچھ کرنا چاہیے, آؤ اب مل کے علی آؤ چلیں ہم پروٹیسٹ کریں. تو سر میں اس پہ آپ کو کہوں گا کہ پیپل پارٹی کے دور میں بھی تو 800 تھا, نواز شریف کے دور میں بھی تو 1100 تھا, PTI نے بھی تو یوں گئے. ہم نا اب اتنے پولرائز ہو چکے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو سانس چائے نہیں آ رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی نے انج کیتا سی تو PTI نے انج. سر دیکھیں ویسے سر اس میں مثبت پہلو اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے کہا پلیز. سر دیکھیں دلی لاہور جو ہے نا وہ اس طرح سے پیار محبت بہت زیادہ ہے, دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے, آپ تو ایکسپیرینس بھی کیا ہوا آپ نے. اگر تو دلی کی حکومت کے لوگ یا ان کی سول سوسائٹی یا جو ان کے انوائرمنٹلسٹ ہیں اور لاہور کے, اگر وہ بیٹھ کے متھا ماریں کہ یار ہم دونوں نے نا کو پیکٹ کر لینا, پہلے بھی اس نام کا پیکٹ ہوا ہے اس کو پھر بنا لیتے ہیں, اور اس سے آپ یہ کریں کہ یار دوستی بھی بڑھے گی, اس سے ہماری انوائرمنٹل کنسرنز بھی ریز ہوں گے. دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو ہم نے ایگریکلچر میں نہیں کری, لیٹس سٹ اینڈ سولوشن نکالتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اپنی آٹو پالیسی میں کرنی ہے, لیٹس سٹ اینڈ ڈسکس اٹ. سر ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ماحولیات کے معاملات بھی ڈسکس ہوئیں گے, شاید ان میں بہتری ہے. دوسرا آنیاں جانیاں لگی رہیں گی اس کے اندر. تیسرا پھر یہ ہے کہ آپ کا اگر اس سے کچھ لیول نیچے ہو جاتا ہے, دیکھا تاکہ اور جو شہر ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. میں آپ کو سر یہ بتا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کابل ٹو کیلکٹا, میرے خیال میں یہ اتنی بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ لاہور اور دلی نے مل کے مسئلہ حل کرنا ہے, اور اگر یہ دو لوگ اگر ان کے اچھے ذہن مل گئے آپس میں, ہمارے پاس بھی بہت ہے ان کے پاس بھی بہت ہوں گے, تو سر یہ بہت اچھی چیز ہوگی. میرے خیال میں اس پالیسی پہ دونوں گورنمنٹس کو, اور گورنمنٹس نہ بھی ہوں تو سر کیا مسئلے والی بات ہے, ای میلوں پہ آپ جائزہ لگا لیں کون کدھر بیٹھا ہے اور کیا اس پہ ویو رکھتا ہے, اور کر لیں کو 2-4 زوم کالیں اور پھر گورنمنٹ کو انوالو کر لیں. یقیناً سر بہت ہی آپ نے اچھی بات کر دی, اور اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اب نا ڈیٹا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اویلیبل ہوتا ہے. مطلب اگر کسی نے گیدر کر لیا نا تو وہ اس نے کہیں نہ کہیں اپلوڈ بھی کیا ہوگا. تو اب ویسے تو خیر پاکستان جیسے ممالک میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن جب آپ کر رہے ہوتے تو اسی وقت کچھ سرکار ہرڈلز ڈال دیتی ہے. پر اب آج کل ایک ایسا دور ہے کہ پوری دنیا کا کلائمیٹ کی طرف دھیان ہے. اب وہ مطلب آپ اگر اس وقت گرانٹس کھول کے دیکھیں جو انڈیا میں آ رہی ہیں, جو پاکستان میں آ رہی ہیں انٹرنیشنل, تو ان میں سے میرے خیال میں کم از کم 30% جو ہے وہ کلائمیٹ کو لے کے ہوں گی, انوائرمنٹ کو لے کے ہوں گی. تو میرے کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ وہاں کی کوئی آرگنائزیشن ہے, یہاں کی کوئی آرگنائزیشن ہے, وہ ڈیٹا نکال لیں اور اس کے بعد دونوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے اس کے حساب سے فریم ورک بنا لیں. فریم ورک بنا لیں. وہ فریم ورک بنا کے تو وہ آن لائن اس کو پھینکیں اور لوگوں کو کہیں وہاں بھی یہاں پہ بھی اس پہ آن لائن سگنیچر کر دو. وہ کوئی کافی سارے آن لائن سگنیچر ہو جائے تو وہ شاید ویسے ہی پارلیمنٹ دہلی میں اور پارلیمنٹ ادھر لاہور پنجاب میں وہ اس کو ٹیک اپ کر لے, اور پھر کوئی آپس میں بالکل مطلب ویلے بیٹھے ہوئے اگر کوئی ہے ویلا بیٹھا ہوا تو کر تو ان اینی کیس لینا چاہیے. ہاں سر ویلے نہیں بھی بیٹھے گا تو یہ نیڈ آف دی آر ہے, ہر سال یہ چیز ہونی ہے, ان کے ساتھ بھی ہونی, ہمارے ساتھ بھی ہونی. سر ایرنی یہ ہے کہ ہم دو ایسے شہر جو مطلب اسینشلی ایک ہی شہر ایک ہوتے تھے اور ایک ہی طرح کا کلچر ہے, وہ یونیفائی کس چیز میں ہو رہے ہیں, ایک بڑی ہی منفی چیز کی وجہ سے, اسموگ. بہت لوگ کامنٹ کریں گے جو میں نے بات کی ہے کہ یار آپ سے ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا, یہ وہ. ان سے میں مخاطب ہو کے بات کروں, دیکھیں بچے آپ کے بھی ہیں, بچے ہمارے بھی ہیں, اگلی جنریشن آپ کی بھی ہے, ہماری. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس جنریشن کے پاس کیا مواقع ہیں اور ہمارے والی جنریشن کے پاس کیا مواقع ہیں, لیکن پھیپڑے سب کے ایک ہی ہیں. یہ بات 100% درست ہے. تو اگر اس ٹائم پہ یہ مل جل کے نہ کیا تو اپنے اپنے جو سب لگے رہیں گے نا, تو مصنوعی بارش نے تو حل نہیں کرنا اس چیز کو, نہ ہی موٹر سائیکلوں بند کرنے کا. یہ ایک ٹوٹل الٹیمیٹ چینج ہے. اور میں مشورہ دیتا ہوں ان کو بھی, جو میں نے اس شو پہ بھی پہلے بھی دیا تھا, کہ چلے جائیں چائنا اور منگوا لیں ان سے لوگوں کو اور بیٹھ کے بات کر لیں کہ جی ہم نے یہ کیسے مل جل کے کرنا ہے. شاید وہ بیچ میں میڈیٹر بن کے کر لیں سر, تو یہ بھی چپ کچھ. تو سر حل ہر چیز کا نکل سکتے ہیں کیونکہ اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے.
کہ چائنا کے کیا ہی حالات تھے اس موقع جو وہ اب آئے ہیں, ابھی وہ 200 میں, آپ کو پتا ہے بیجنگ میں بھی اس دفعہ 200 تک گئے اور ان کو وہ بڑے پریشان ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا, تو اب وہ مزید ٹائٹننگ کریں گے. تو یہ ایک لائف لانگ چیز ہے, یہ ہمارے ساتھ رہنی ہے, تو ان کے ساتھ بھی رہنی ہے. تو بہتر ہے آج اس کو ریئلائز کر لیں بجائے کہ 10 سال بعد کو اٹھ کے گئے یار پہلے یہ کر لیتے تھے ٹھیک سی. تو بہرحال سر میرا یہ اس پہ 2 سینٹس تھے. سر میں آپ کے ساتھ سر آگے چلتے ہیں سر پلیز. سر پی سی بی سے خبریں آ رہی ہیں کچھ سر, اور ان پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. بالکل سر مختصر سی ہم کریں گے بات, لیکن ہے بڑی. اور مجھے کیا نام تھا سر وہ سکسیشن میں, لوگن پال نہیں, لوگن جو مین ڈیڈ تھے سکسیشن میں, لوگن پال جو بھی نام تھا ان کا, وہ کہتے ہیں یو آر ناٹ سیریس پیپل. سر وی آر ناٹ سیریس پیپل سر. سر پی سی بی کی جو ویمنس ٹیم ہے ان کی ہیڈ کا میرے خیال میں چھوڑ گئی ہیں, اب نئی جو ہیں وہ آنے لگی ہیں. سر اے ایس پی شربانو کو شارٹ لسٹ کیا سر گیا سر اس کے اندر. اچھا مجھے کسی نے یہ بھیجی بات, تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا, وہ تو ایک سرونگ پولیس کی ایک بڑی اعلیٰ افسر ہے اور ہم بڑے فین ہیں ان کے, مطلب بالکل ناٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ اوے فرام ہر ایٹ آل, میں بڑا فین ہوں ان کا. اور ان کا اگر آپ انٹرویوز دیکھیں اور ان کی جو جس طرح سے ان کی ٹریجیکٹری ہے ایمنچی پولیس میں آنے کی, بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. لیکن یہاں سر ایک عجیب سی بات ہے کہ سر جب کو بندہ بہت پسند آ جائے نا اور اس کے لیے جگہ نہیں نکل رہی, اس کو پی سی بی میں ڈال دو جا کے. تو یہ سمجھ نہیں آئی. اب وہ شارٹ لسٹ ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا اس کے بعد وہ بنے گی یا نہیں بنے گی, پروبیبلی ناٹ, بٹ ان کو شارٹ لسٹ کے اندر کس کا یہ آئیڈیا تھا کہ یار اے ایس پی شربانو کو ڈال دیں. یعنی کہ ایک سٹنگ سرونگ اے ایس پی جو ہے وہ ویمنس کرکٹ ٹیم کی بھی ہیڈ ہو سکتی ہے, یہ کدھر ہوتا ہے سر؟ سر اگر انٹیریئر منسٹر ساتھ میں, سر وہ ٹھیک سر وہ بات ٹھیک, پتہ ہے کیوں ہے سر, وہ ہو چکی ہے نا, اب اس میں ہم کتنی بحث کر لیں. نہیں یہ بات ٹھیک ہے. سر مسئلہ وہی ہے کہ وہ شارٹ لسٹ تو انہوں نے ہی کیا تھا نا, مطلب باقی اب وہ نہیں بن رہی یا جو بھی ہے مسئلہ. یہ سارا چکر ایسے نکلا کہ ایک خبر آئی, اس خبر کے مطابق بی پی ایس 20 آفیسر آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سہیل اشرف صاحب جو کہ پنجاب گورنمنٹ میں سرو کر رہے ہیں, اور 18 کے آفیسرز پولیس سروس کے کمیل اور زین عاصم جو کہ پنجاب میں پوسٹ کر رہے ہیں, وہ پی سی بی میں ڈیپوٹیشن پہ ہیں. اچھا یہ جب خبر آئی تو لوگوں نے ذرا ڈگ کرنے کی کوشش کی کہ جی کیا سین ہے, یہ کیوں پی سی بی میں آ گئے. تو اس پہ وہ پتہ لگا کہ جی چھڑے یہ تو بڑی پرانی خبر ہو گئی ہے, آپ یہ تو پتہ نہیں کیسے کل نکل آئی, اب تو شربانو صاحبہ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. سر اس میں ایک اور بات نکلتی ہے سر بھائی, اس کا مطلب ہے سر حکومت پاکستان تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ آپ بورڈ میں کچھ پولیس اہلکار رکھیں کہ یہاں پہ کرکٹ جو ہے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پرفارمنس نہیں ہے, وہ سیفٹی ہے. کہ آپ پھر کیوں ہم پولیس سے لیز کرتے ہیں, ہر میچ ہونا ہوتا ہے, ٹیموں کی موومنٹس ہوتی ہیں, آن گراؤنڈ سیکیورٹی, پولیس پھر رہی ہے, یہ وہ. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو پی سی بی میں عہدہ ہی دے دیں. تو بیسیکلی سر ابھی تک ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سیفٹی از دا مین کنسرن. حالانکہ مجھے اس چیز کا تقریباً یقین ہے کہ سر انشاءاللہ جب یہاں چیمپئنز ٹرافی ہوگی اور بہترین ہوگی انشاءاللہ, اور ہونی چاہیے, سر سیکیورٹی کی ٹاپ پرائیورٹی میں جس آپ محکمے کو استعمال کر رہے ہوں گے وہ پولیس نہیں ہوگی سر, وہ کوئی اور ہوں گے پھر, کیونکہ دیٹ از ٹو رسکی. تو اس طرح سے میں اس کو جسٹیفائی میں اس طرح سے کر سکتا ہوں, لیکن یہ مائنڈ سیٹ سر کب ہم چینج کریں گے؟ سر بس اب وہ جو رومرز آ رہی ہیں نا, وہ رومرز تو یہ آ رہی ہیں کہ نقوی صاحب جو ہے نا وہ اپنی جو کیبنٹ تھی ان کی ایز انٹرم, وہ اس کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں ادھر پی سی بی میں. پی سی بی میں. تو اب اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ رومرز ہیں, لیکن عامر میر صاحب کا نام آ رہا ہے اسپوکس پرسن میڈیا, اور فارمر انوائرمنٹ منسٹر جو ہے بلال افضل صاحب وہ آلریڈی بورڈ میں آ چکے ہیں. تو یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ, مطلب پھر وہی بات ہے سر, اگر یہ جس طرح سے وہ 3 بیوروکریٹس کا پہلے نام آیا, 2 یہ ان کے اس طرح ایکس کیبنٹ ممبرز, اگین میں تو ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں, یہ ہو سکتا ہے دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوں, لیکن یہ ذکا اشرف نے کیا ہوتا یا یہ سیٹھی نے کیا ہوتا, سر ایسے لتے لینے تھے نا ان کے میڈیا نے اور ساروں نے, کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک پیپلز پارٹی کا ہے, دوسرا پی ایم ایل این کا ہے. نقوی صاحب دونوں کے نہیں ہے, تو اس لیے نقوی صاحب سیف ہے. سر یہ اگین بہت مزے کی بات ہے
کہ وہ اپنا ایک کیا کہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں چھوٹا سا کیا کہتے ہیں وار روم بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ان کے اپنے قریبی ہوں. ٹھیک ہے لیکن سر دیکھیں اگر ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ہمارے پی سی بی چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے اب تو ہو گیا, ایک اے ایس پی جو ہیں ان کو پی سی بی ویمنس کا بنا رہے ہیں, 2 آپ نے کہا اور 18 کے افسر جو ہیں 2/18 کے 1/20 ایک 20 کے وہ آلریڈی آ رہے ہیں. تو سر پھر تو ہم نے یہ اس بات کو تسلیم ہی کر لیا ہے کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا, کرکٹ جو ہے ایفیکٹولی سیکورٹی رسک ہے اس ملک کے لیے. تو اس کے بورڈ کے اندر بھری جو ایسے لوگ جو ان محکموں سے قریب ترین ہیں کہ ہمیں سیکورٹی بیسٹ فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے سر. بس سر وہی والی بات ہے, یہ آپ کی والی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اپنی ایک کچن کیبنٹ, اپنی ایک پسندیدہ لوگوں کی جگہ. اگین میں تو سر پی سی بی کے بارے میں نا یہ سر مجھے اور ڈر لگ رہا ہے, آپ ختم کریں اپنی بات. میں جو کہہ ہماری کرکٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب چیف کوئی بھی رکھتے ہیں نا پی سی بی کا, ہماری اس سے ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ ہی نہیں ٹھیک ہوتی, اور جب ہماری ہی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ نہیں ٹھیک تو وہ آگے سے کیا کرے. ہم اس سے بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹھیک کرو, وہ آگے سے ہمیں کرتب کر کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھنا آپ ٹھیک ہو جائے گی. کبھی وہ کپتان بدل دیتا ہے, کبھی وہ ٹیم بدل دیتا ہے, کبھی وہ کوچ بدل دیتا ہے. او بھائی پی سی بی چیف کا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ پی سی بی چیف کو سیدھا سیدھا کہو کہ بھائی آپ کو ہم نے پی سی بی چیف بنایا ہے, جب آپ نہیں تھے تو ریونیو کیا تھا, آپ کے آنے کے بعد ریونیو کیسے بڑھا ہے اور ریونیو نیچے ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوا ہے. آپ نے کما کے زیادہ دینا ہے اور نیچے پہنچا کے زیادہ دینا ہے. جو ٹیم کی پرفارمنس ہے وہ تو بائی پروڈکٹ ہے, آپ یہ کرو گے تو وہ تو ویسے ٹھیک ہو جائے گی. ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے ہیں ایگزیکٹلی ایسے. سر دوسرا مجھے کسی سے ڈر لگ رہا ہے سر, اور یہ پیور ٹیوا ہے سر, کنسپریسی ہے کہ سر اگر تو دیکھیں نا کچھ لوگ جو انٹرم میں تھے اکٹھے ہو رہے ہیں ایک جگہ پہ اور بیٹھ رہے ہیں. سر اس کا تو ایک مطلب ہے کہ متوقع ہے کہ کہیں پھر سے کوئی انٹرم سیٹ اپ تو نہیں آ رہا, یا لانے کی کوشش تو نہیں کی جی. یار سر دیکھیں نا ایسے ہوتا ہے, ہمیشہ کہتے ہیں جی اس پارٹی فارورڈ بلاک ہے, جو پارٹی سے اختلافات رکھتا ہے فارورڈ بلاک ہے. ایک سر سائلنٹ بلاک بھی ہوتا ہے ہر جگہ پہ, جو جن کو آپ نا کہیں پارک کر دیتے ہیں. یار تھوڑی دیر یہاں پہ پارک رہو, کام کرو, تنخواہ بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, لیکن وین دا نیڈ آف دی آر جب وہ آ جاتی ہے جو بھی تب ہوگی, تب آپ کو ہم ایکٹیویٹ کر دیں گے. تو سر اگر تو ان لوگوں کو فوری طور پہ اگر فرض کریں پاک کیا جا رہا ہے, اور وہ پی سی بی میں پاک کیا جو کر بھی اگر فرض کریں نقوی صاحب رہے ہیں, تو اس سے مجھے تو سر اور قسم کے بڑے خیالات آتے ہیں سر. سر آپ بالکل یہی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کو پتہ ہے مثبت چھوڑ ہیں, ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں سب بیسٹ ہے, لیکن سب بیسٹ بھی ہو, لوگوں کے ذہن میں تو شک چلا گیا نا. انٹرم گورنمنٹ والے کو آپ نے بعد میں کہیں پہ ایڈجسٹ کیا, اس کا مطلب انٹرم گورنمنٹ میں کچھ کیا تھا, کچھ غلط ہوا تھا, کچھ کیا تھا, یا سر کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی سر بڑا کچھ شک چلا گیا سر. تو بارہ سر یہ رہی. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر. یہ خبر جو ہے یہ آپ نے مجھے بھیجی تھی, ایک سیکنڈ میں کھول لوں پلیز, کیونکہ میں سرخی اسی طرح پڑھنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ سر. یہ تو سر بیسیکلی سر ایک قرارداد پیش ہوئی ہے سر پنجاب اسمبلی کے اندر کی شادی کی تقریبات میں فحش مجرے کرانے پر پابندی. سر میرے نزدیک تو یہ جملے جو ہیڈ لائن ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ سر دیکھیں ذرا آپ پہلے سوری اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں کہ لفظ مجرا جو ہے یہ اتنا ٹینٹڈ کیوں ہے, اس پہ نیگیٹیوٹی کب اٹیچ ہوگی اس کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ایک آرٹ فارم بھی ہے نا. تو اب فحش لکھا ہے انہوں نے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ٹھیک بھی ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا, یہ کہنے کی کوشش میں سمجھ نہیں ہے اس قرارداد کی. سر بات یہ ہے کہ اب وہ امراؤ جان ادا کا جو مجرا ہے وہ تو فحش نہیں ہے, لیکن اب ایک ادھر دوسرا سوال بھی, وہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ فحش کس کو کہہ رہے ہیں جی, لیکن اب ہم ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آپ چھلڑ کو یہ کہیں گے کہ تو چھاپا مار کے میرے دوست فیصلہ کرنا ہے کہ مجرا جڑا ہو رہا سی وہ فحش ہے کہ نہیں ہے, اس کو سبجیکٹو ہے, وہ کہے گا نہیں اے تو ٹھیک ہے جڑا میں دیکھنا ہو وہ فحش ہوتا ہے بات چیت. تو سر پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی قراردادیں جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں جی, اور مطلب دیکھیں اگر یہاں پہ کسی کو مطلب پھر وہی بات ہے کہ یہ تو بہت سبجیکٹو بات ہے, فحش کیا اور غیر فحش کیا ہے, مطلب صاف کیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجرے ہی نہیں ہونا چاہیے, بات یہ کہ چھوڑ دے فحش کو, مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے, تو بھائی جان اس کا بھی پھر طریقہ یہ ہے کہ سرکار کہے کہ جتنے مجرا پرفارمرز ہیں وہ آ کے اپنا اندراج کرا دیں ہمارے پاس,
ساتھ وہ بتا دیں کہ وہ مہینے کے کتنے پیسے کماتے ہیں اور ہم وہ ویریفائی بھی کروا لیں گے, اور پھر ہم آپ کو آئی ٹی کی ٹریننگ دینی شروع کرتے ہیں, اور جب تک اس کے بعد آپ ٹرین ہو کے آپ کی نوکری نہیں لگ جاتی, اپرچونٹی, ہاں آپ کو سرکار اتنے پیسے جیب سے دے گی جتنا آپ مجرے سے کماتے تھے, اور آپ گھر بیٹھ جائیں, اور آپ گھر بیٹھے اور آئی ٹی کی ٹریننگ لیں. کیونکہ اگر آپ نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ بس آج سے ایک مجرا نہیں ہوگا, تو کل سے یہ لوگ ہیروئن بیچیں گے, اینڈ ورس اگر یہ اسلحے کا کاروبار کرنا شروع کر دیں. سر بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایویں بیٹھ کے چیزیں. اچھا دوسری چیز میں اس کے اندر میں آپ کو ایسے بات بتاؤں, مجھے جو اس سے ایک اور خطرے کا, مطلب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے بٹ مجھے لگ رہی ہے سر ایک بات یہ کس طرف جا رہی ہے. فرض کریں شادی ہوتی ہے کسی کی, مہندی ہوتی, مہندی پہ گھر کے لوگ پریپیئرڈ ڈانسز کرتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ دیا انہوں نے, یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ مجرا یہ خواتین ہیں, میں لڑکے کر رہے تو ٹھیک ہے, یہ بھی بکواس بات ہے, خواتین کریں تو مجرا ہے نمبر 1, اور فوش مجرا ہے. یہ اگر یہاں تک بات آ گئی, فرض کریں, مجھے لگ رہا ہے اس سے کہ یہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں کہ جی یہ مہندی کا تہوار ہی ختم کرتے ہیں ادھر سے, تو سر پھر دیکھیں کیسے سر آنیاں جانیاں ہوتی ہیں. کیونکہ وہ تو پھر ایک ایسے طبقے کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں جو نہ صرف آج ابھی ان مہینوں میں یہ ہوگا جس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اور کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پچھلے دہائیوں سے ہو رہا ہے. تو جس نے قرارداد پیش کی اس کو پر آپ لائن نظر کروائیں گے جی کہ کی مسئلہ تنوع ہے, پھر کیا ہوگا سر, یہ بھی بتاتا ہوں. نہیں جی, میرا مطلب تھا کہ وہ جو سنگل ایک خاتون جو ہے جس کا کاروباری طور پہ یہ کرتی ہیں اس کے بارے میں یہ, اچھا اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ بھی شادیوں پہ سر مہنگے ترین گھرانوں کی جو شادیوں کی محفل ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں, لوگوں نے بھی دیکھی ہیں, اور اس کو آرٹ فارم کی طرح اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. اب آج ایک موڈ کر کے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, فاشی جو ہے معاشرے سے نکالنی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے سر اس ایک قرارداد سے نا یہ ساری آرگومنٹ جو ہے کھلیں گی, تو سر پھر میرے خیال میں ریڈی ہو جائے, یا تو یہ جڑ سے کٹ جائے گی, یا پھر اگر اس کو آگے لے کے جائیں گے نا تو پھر آپ دیکھ لیں کیا کیا ہوگا یہاں پہ. سر ریڈی تو آپ ان اینی کیس ہو جائیں. اس کی وجہ پتہ ہے کہ بہت بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو کہ ہماری جو مائیں بہنیں لبرٹی میں شاپنگ کرتی ہے نا, ان کے بارے میں بھی خیال ہے کہ یہ ساری جو ہے یہ ان کا کردار ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, سو ان کے پارلیمنٹ میں آنے کی دیر ہے, تیار آپ رہے ہر چیز کے لیے, تو ختم ہو جائے گی ساری چیزیں سر, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ مجرا جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال کوئی بھی خاتون شوق سے کرتی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یقیناً بہت خواتین ہوں گی جن کو رقص کرنے کا بہت شوق ہوگا, یقیناً بہت خواتین ہوں گی جن کو اگر اس کی وجہ سے بہت زیادہ پیسے آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پیسے کمانے کا بہت شوق ہوگا. لیکن سر پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ کوئی شخص کتھک یا بھرت ناٹیم کرنے والے کو جو ہے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا, تو مجرے کرنے والے کو وہ کچھ کیا عزت دیتا ہوگا. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز کہ جس پرفارمر نے پاکستان جیسے ملک میں ٹکٹڈ ایونٹ پہ سٹیج پہ جاتے ہوئے جو گھبراتا ہو, اس ملک میں سر آپ کو پتا ہے مجرا کیا ہوتا ہے؟ مجرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کمرے میں پہلے ایک شخص سے میٹنگ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے کہ اچھا آپ فلانی تاریخ کو فلانی ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں آؤ گے ڈانس کرنے کے لیے, اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جب آپ اس دن اس وقت پہنچو گے تو وہاں پہ کیسا نمونہ ہوگا اور آپ کے ساتھ اس دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ کوئی انجوائے کرنے والی چیز تھوڑی ہے سر, یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اب پھر وہی بات ہے کہ جب آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں کرنے کے لیے, پھر ایک آؤٹ لیٹ ہے سر. تو یہ اگین سر دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب مشکل وقتوں میں یا مشکلات نہ بھی ہو تو پھر ایسے کام اپنائے جاتے ہیں جو کہ پسند نہیں ہوتے آپ کو, لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ. مطلب بالکل آپ اس کو کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اپلائی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی ڈرل میں لگے رہتے ہیں. کیوں یار کہ ریگولر انکم تو آ رہی ہے نا, چلو یار گھر جا کے تو میں ٹھیک رہوں گا. تو ادھر بھی یہ ایک چیز ہو جاتی ہے. تو جس بھی شخص نے سر یہ بات کی ہے اور یہ پیش ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, سوری ٹو سے کہ آپ کو ہر چیز کرنے سے پہلے نا تھوڑا معائنہ کرنا چاہیے کہ یہ ہے کیا, مطلب ریسرچ کرنی چاہیے. 10 لوگوں کو ملیں, آپ ان کو بیٹھے ان سے بات کریں,
لیجسلیشن ایسی ہوتی ہے نا سر کہ دو کنسرنڈ پارٹیز ہیں, یہ تو ون وے ٹریفک ہے نا کہ ہمیں نہیں پسند تو بند کر دو. اور سر دوسری بات یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا سر, یہ آئینی ترمیم والا سارا سلسلہ ہوا نا سر, بڑی سر چیزیں اس کے بعد بھی چینج ہوئیں گی. جو ہے نا سپیڈ لگ گئی ہے جی, پہیے لگ گئے ہیں جی اب لیجسلیشن کو, ہم یہ بھی کرا سکتے ہیں, یہ بھی کرا سکتے ہیں, ایسے بھی کر سکتے ہیں, ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو چکل ڈاؤن ہوگا صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے اس طرح سے. مجھے تو یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ خود سوچے سمجھے بغیر اف یو ہیو دا نمبرز یا ایون اف یو ڈونٹ ہیو دا نمبرز تو جی ہم کرا لیں گے اس کو. سر یہ بڑے آرام سے ہو جائے گا, یہ آئینی ترمیم سے زیادہ آسانی سے ہو جائے گا. آئینی ترمیم میں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ہم کرنا نہیں چاہتے, پریشر بڑھا ہے. اس میں تو سین پتہ ہے کیا ہے, پریشر کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ تو ایسی پولرائزیشن ہوگی کہ آپ نے سائن نہیں نہ کیا وہ نہیں جو مجرے دے حق. ہاں کہ کراؤ جی جتنے مرضی کرانا کراؤ. اور سر اس میں وہ بھی ڈال دیں گے جو میں پہلی بات کر رہا تھا جی, شادیوں کے اوپر بھی جو ہے پھر ٹھیک ہے. پھر سر اس کا مطلب ہے سر کہ ہر جو شادی ہوا کرے گی یہاں پہ اس کے فنکشن کے اوپر پھر ایک پولیس کا بھی انٹراج ہوگا جو بیٹھ کے دیکھے گا کہ جی کہ کیا یہ ٹھیک ہے معاشرے کے لیے, کیا غلط ہے. مطلب مورل پولیسنگ ہے نا سر, تو مورل پولیسنگ کو پھر کر دینا, ایک بنا دے مورل پولیس اور مارے چتر سب کو, ہمیں بھی مارے. ہاں جی بس یہ مطلب ہم جا واپس ادھر کوڑوں والی سائڈ پہ رہے ہیں کہ اس سے لگ رہا ہے سر. بارہ سر اللہ خیر کرے, آگے سر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اس قسم کی چیزیں ہونی ہیں. اور باقی تیرے مسئلے اسموک کے اوپر کچھ کریں سر فوکس. باقی سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.